اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ صرف 40 سال سے کم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب مجھے وہ لوگ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے اور وہ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، وہ فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ سر یہ تو 100% سوشل تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ تمام عمر کے لوگوں کے لیے، بلکہ جو ہمارے پاس کبھی کبھی اسٹیٹس آتے ہیں اور ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے ہمارے جو سینئر افراد ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات نوجوانوں سے زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ خاص کر واٹس ایپ جتنی زوردار قسم کی کمیونیکیشن ہے نا وہ بزرگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے پاس سارا ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات وہ بڑی آڑی ترچھی نیوز بھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں واٹس ایپ خبر نامہ، تو وہ واٹس ایپ کے تھرو پھیل رہی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اب شاید ابھی تک یہ تصور تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ نوجوانوں کا میڈیم ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بات کرنا بعد میں سیکھتا ہے لیکن وہ سوشل میڈیا کا استعمال پہلے سیکھتا ہے۔ یعنی وہ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ انہیں بولنا نہیں آتا ہے لیکن انہوں نے یوٹیوب لگانی آتی ہے، ان کو اپنے مطلب کا کوئی ویڈیو لگانی آتی ہے۔ یہ بہت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو بہت ہی غیر معمولی دور اس اعتبار سے ہے کہ ہماری وہ جنریشن ہے کہ جس نے سب سے زیادہ تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ یعنی ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے شاید اپنا عمر کا کچھ حصہ ایسے گزارا ہوگا کہ جب وہاں بجلی بھی نہیں ہوتی ہوگی ان کے گھروں میں، اور آج جو ہے وہ بالکل تھوڑے دن میں کہتے ہیں اسٹار لنک آنے والا ہے، اور یہ ہمارے موبائل فون کی ٹیکنالوجیاں اور یہ بھی بہت چینج ہوئے گی کہ اس کے لیے بھی ٹاور کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہر فون ابھی بھی ہوتا ہے لیکن ظاہر محدود ہوتا ہے لیکن کنیکٹڈ ہوگا، کنیکٹیوٹی ہوگی اور اتنی عام ہو جائے گی۔ اور ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ جو اسمارٹ فون ہے یہ اتنا ہوگا کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر دفعہ ہم سروے اس طرح کا کرتے ہیں تو تقریباً 99% یعنی پورے مجمع میں 1-2 افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، ورنہ یہاں بھی یقیناً یہی صورتحال ہوگی۔ تو یہ بہرحال حقیقت ہے۔ یہاں ہم نے بچوں سے شروع کیا اور بالکل یہ ہے کہ بہت یعنی بڑی عمر کے بزرگ اور وہ جن کی عمر 75-80 سال سے بھی ابو ہے وہ لوگ بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کا بہت یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس عمر کے لیے بھی بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ بعض اوقات تو نعمت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنے اس عمر میں ہوتے ہیں کہ وہ کچھ اور اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے کئی ایسے افراد میں جانتا ہوں جو ہمارے جماعت کے احباب ہیں جن کی عمر میں ایک آدھ فرد تو ایسے ہیں جن کی 80 سال سے زیادہ، اور وہ اتنا افیکٹو استعمال کرتے ہیں اپنی اپنی اس عمر میں جب وہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے لیکن وہ لکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ کوئی فرد اپنے آپ کو اگر فزیکلی اتنا انگیج نہیں ہے اور وہ ابلاغ کے اعتبار سے اور اپنے کام کے اعتبار سے اس نے عمر کے آخری حصے تک جو ہے اپنے آپ کو یہ کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اب ہمیں یہ جو ساری بات ہے اس میں یہی ہے کہ یہ اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ شاید ہم 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے یہ پروگرام کر رہے ہوتے تو ہماری بات شاید مختلف ہوتی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح یہ اے آئی کا دور ہے اور چیزیں ہیں، شاید میں تو کہتا ہوں 4 سال، شاید ہم 6 مہینے یا 1 سال بعد ہم یہ تربیت گاہ میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل ہی کوئی اور مختلف بات کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چیزوں کو کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اور ہم میں اور عام افراد میں کیا فرق ہے۔ ظاہر ہے آپ سب لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو پہلی مرتبہ منصورہ تشریف لائے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کی کسی جماعت کے پروگرام میں اس حد تک شرکت جو ہے پہلی مرتبہ ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تربیتی اجتماعات جو ہے نا یہ کم از کم ہمارا بچپن کا تجربہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی انگلی پکڑ کے کسی تربیتی اجتماع میں لے گیا تھا اور وہ تربیتی اجتماعی ہماری زندگی بدلنے کا باعث بنا، تو اس کے اندر ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ وہاں ہم نے تقریریں سن کے ہم جو ہے وہ جماعت سے بہت متاثر ہو گئے، بلکہ ہمیں یہ یاد ہے کہ اس بچپن میں جب ہم اس تربیتی اجتماع میں گئے تو وہاں وہ ایک بچپن تھا، ایک رومانس تھا، لوگوں سے ملاقات تھی،
اور جماعت کے لوگوں سے متاثر جمعیت کے لوگوں سے ہونا شروع ہوئے. اور میں پچھلی میں بھی بات کر رہا تھا کہ جو تربیت گاہوں کی تقریر سے زیادہ جو ہے ہماری دلچسپی تربیت گاہوں میں وقفے سے ہوتی تھی اور پھر ادھر ادھر نکل جانا اور بات کرنا. تو بہرحال یہ ایک ایسا زبردست قسم کا جس کو کہتے ہیں نا کہ زندگی کا یادگار لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اور ساری زندگی اس طرح کی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں جب آپ لوگ سب یہاں جمع ہیں اور ظاہر ہے ایک مقصد کے لیے جمع ہیں اور سب ایک دوسروں کو پہچان رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سب لوگوں کی کئی ایسے لوگ ہو جن کی آپس میں پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ جو مقصد ہے وہ ایک غیر معمولی مقصد ہے. وہ ایک عام آدمی سے جو ہے وہ آپ کو ممتاز اس لیے بنا دیتی ہے کہ اب جو ہے وہ آپ یہاں موجود ہیں، تو اب آپ کی حیثیت ایک دعوت دینے کی حیثیت ہے، کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ تک کوئی بات پہنچی ہے تو اب آپ پر فرض ہو گیا ہے کہ اس کو آگے پہنچانا. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ صرف ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں، بلکہ آپ جیسے ہی آپ کچھ چیز ریسیو کرتے ہیں، حکم ہے نا کہ بھئی جو قرآن کی ایک آیت سیکھو اس کو آگے بڑھاؤ. تو یہ سب ہم پر فرض ہے. اور آپ نے بہت سارے یہاں پر تربیتی اس کے اندر پروگرامات سنے ہوں گے، تو اس کا اگر میں کوئی ون لائنر ہے تو وہ یہی ہے کہ جو بات آپ تک پہنچا دی گئی ہے وہ بات ہم نے آگے پہنچانی ہے. یہ چیز ایک دائی کو ایک عام فرد سے زیادہ ممتاز اس لیے کر دیتی ہے کیونکہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع فراہم کر دیا ہوتا ہے، ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا ہوتا ہے جہاں پر اس بات کا اس کو ادراک ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک شہادت حق کی ذمہ داری ہے. اس کو اب حق بات کہنی ہے، اس کو بات جو سکھا دی گئی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. تو بہرحال دعوت ہمارا سب سے، یہ پوری جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی ہے ہی دعوت. اور ہر بار ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر ہم دعوت کے اس کام کو، ظاہر اب یہ کام ہے، دعوت ایک کرنے کا کام ہے نا، تو اگر ہم جب اس دعوت کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس دعوت کا جو بھی میڈیم ہوتا ہے، جو بھی ذریعہ ہوتا ہے، جس کو آپ کہیں، آپ بے شک آپ اپنے فیملی میں دعوت دیتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، دوست احباب کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی محلے میں کارنر میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ممبرشپ کیمپین کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پورے دعوت کے جو پروسیس ہے اس کے اندر صرف ایک کام کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ابلاغ. ہم رابطہ ہی کرتے ہیں، ہم کمیونیکیشن ہی کرتے ہیں، ہم گفتگو ہی کرتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ہم اگر واٹس ایپ کے اوپر کسی کو درس قرآن کے دعوت نامے بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی دعوت کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. آپ اس کے لیے واٹس ایپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ گھر گھر جاتے ہیں اور کسی چیز کے لیے بلاتے ہیں تو وہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ ہوتی ہے. تو دعوت تو بنیادی طور پر کام ہی ابلاغ ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شروع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری ایک تاریخ جو ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے. اور اس کے بعد ہم جماعت کی تاریخ کی بھی بات کریں گے کہ جہاں جہاں جب دعوت کے یا ابلاغ کے جو بیسٹ اویلیبل ذرائع تھے ان کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا. ہو سکتا ہے کل کو ہمارے پاس ہر ایک کے ایکسس کے اندر جس طرح ڈرون ترقی کر رہا ہے، سب کے اپنے اپنے ایک ہیلی کاپٹرز بن جائیں تو ہم کہیں گے یار اس کو بھی دعوت کے لیے استعمال کریں. آپ کے پاس جو بیسٹ اویلیبل ذریعہ ہے وہ دعوت اور ابلاغ کے لیے جمع کرتے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی، آپ نے مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیں نا، انہوں نے تو کام ہی صحافت سے شروع کیا. انہوں نے تو جو ہے کام ہی ابلاغ کا کیا، مختلف اخبارات کے وہ مدیر رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری جماعت اسلامی جو بنی ہے وہ ترجمان القرآن رسالے کی بنیاد پہ پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے. یہ کتنی اہم بات ہے. تو جماعت اسلامی کے کارکن کے لیے اور جماعت اسلامی کے ہمدرد کے لیے اور جماعت اسلامی کے داعی کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں یہ دیکھیں نا، یہ ترجمان القرآن کا ایک رسالہ جماعت اسلامی کو کھڑا کرنے کی بنیاد ہے. اس سے آپ مولانا مودودی کی اپروچ کو سمجھیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک ہم چیزوں کی اشاعت نہیں کریں گے، ترویج نہیں کریں گے، بڑے پیمانے پہ ابلاغ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی کسی خفیہ جد و جہد پر، کسی سازشی جد و جہد پہ یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ دعوت پر یقین رکھتی ہے. وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنے پیغام اور اپنے دعوت سے متاثر کرنا چاہتی ہے، اور انہی لوگوں کے اندر سے لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ذمہ داریوں کے اوپر آتے چلے جاتے ہیں، اہم کام کرتے چلے جاتے ہیں.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کی دعوت کے اندر اتنی زبردست قسم کی پاور ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی کی 80 85 90 سالہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے نواحی علاقوں کے اندر سے بڑی بڑی پہاڑ جیسی شخصیات بن کے دیکھی ہیں ہم نے. آپ پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کیوں, کیونکہ وہ ایک چیز, ایک پیغام کسی کو پہنچتا ہے, وہ اتنا زبردست امپاور کر دیتا ہے, اس کے ساری اس کی پوری ورلڈ ویو چینج کر دیتا ہے, اس کی پوری دنیا کو سمجھنے کا طریقہ چینج کر دیتا ہے. اس کو باقی ساری چیزیں چھوٹی لگتی ہیں اور اس کے مقاصد بہت بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہ انسان بھی بڑا بن جاتا ہے. جب وہ انسان بڑا سوچتا ہے, بڑا سمجھتا ہے, اس کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں, تو وہ پھر وہ چیزیں اور راستے بھی بڑے جو ہے اڈاپٹ کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہم نے جماعت کی تاریخ میں بڑی شخصیات بنتے ہوئے دیکھی ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آج ہم جس زمانے میں موجود ہیں اور جس زمانے کے جس حصے میں موجود ہیں, میں نے عرض کیا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے, بلکہ یہ جو جنریشن ہے جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یہ دنیا کی واحد ایسی 1-2 جنریشنز میں سے ہے کہ جو ایک ہی مرتبہ آئی ہے انسان کی تاریخ کے اندر, کہ جب انسانی تاریخ نے اتنی بڑے پیمانے پہ تبدیلی اور تغیر دیکھا ہے. اور اس کے بعد نہ دیکھیں وہ بچے جو آج پیدا ہو رہے ہیں, وہ بچے جن کی عمر آج 8-10 سال ہے, 12 سال ہے, ایون اگر وہ 15-16 سال کا بھی بچہ ہے تو وہ تو 15 سال پہلے یوٹیوب آ چکا تھا, فیس بک آ چکا تھا, یہ اسمارٹ فون آ چکے تھے. اب وہ ٹھیک ہے ترقی دیکھتا چلا جائے گا, تو شاید اس کے لیے اتنی بڑی یہاں سے پیراڈائم شفٹ نہ ہو, لیکن ہم نے تو لالٹین کا دور بھی دیکھا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ جنریشن ہے. تو ایسے میں دائی کو کیا کرنا ہے, دعوت دینے والے کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کی کہتے ہیں نا کہ اپنے دماغ کے اندر اس کہتے ہیں نا جس کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ دن رات اس کے اندر وہ تڑپ شروع ہو جاتی ہے. کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جائے, آپ کسی چیز کی دھن آپ کے دماغ میں سوار ہو جائے, تو دن رات آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ ٹارگیٹ کو کیسے اچیو کرنا ہے. یا کہتے ہیں نا کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کسی خاص کاروبار میں, کنسٹرکشن کے کاروبار میں ایک نیا طرح کا مٹیریل آ گیا ہے اور ایک نئی طرح کی ٹیکنیک آ گئی ہے, زراعت کے میدان میں ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو تیزی سے کر رہی ہے, وہ فوراً سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم کیسے اڈاپٹ کریں تاکہ ہم اپنے بزنس کو بڑھائیں, اپ گریڈ کریں, چیزیں کریں. یہی کام بنیادی طور پر, اور یہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہت اعلیٰ اور برتر اور سب سے کہیں کہ سب سے زیادہ جس کے اوپر فوقیت دینی چاہیے وہ کام ہے کہ دائی کے لیے, جس کے اندر وہ حلف اٹھاتا ہے اس بات کا کہ میں اپنی تمام ذاتی اور جتنے معاملات ہیں ان کے مقابلے میں ترجیح دوں گا, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی کام ہمارے پر عائد کیا ہے. تو پہلا کام جو ہمیں سمجھنے کا ہے, اور شاید ہم سمجھنا شروع کر دیے ہیں ہم نے, لیکن شاید اس کو ہم نے اتنا سنجیدگی سے لیا نہیں ہے اب تک, یہ میرا احساس ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے ذہن میں سوشل میڈیا نوجوانوں کا ایک کھلونا ہے. ایون ابھی ہم حافظ صاحب سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یار یہ آ جاؤ بھائی, جو بچے آ جاؤ ذرا سوشل میڈیا کھیلتے ہیں. لیکن اگر ہم حالات پہ نظر ڈالیں, ہم پوری دنیا کے معاملات آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے, بڑے بڑے جو ہے وہ امریکہ کے صدر سے لے کے اور کہاں سے لے کے, اور مودی جیسا لیڈر جس کے ہاتھ میں ایسے ترشول اور تلوار ہوتی تھی اور وہ بہت ہی سخت قسم کا جو ہے وہ رکھتا تھا, انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایسے ٹرانسفارم کرنا شروع کیا, اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی یعنی کام وہی ہے ان کے, لیکن پرسپشن بلڈنگ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ سوشل میڈیا پہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے ہاتھ کے اندر وہ خنجر ضرور رکھیں, لیکن سامنے سے انہوں نے ایک ایسا بن کے دکھایا کہ کیا نہیں کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب نے اس بات کی اہمیت کو محسوس کیا اور اس کو اڈاپٹ کیا. تو ظاہر ہے کہ ہم تحریک اسلامی کے کارکن جو ہیں وہ اس کو اس بات کا ادراک ہونا, اس کی سنجیدگی حاصل کرنا, اس بارے میں صرف جاننا کہ دنیا میں لوگ اس کے ساتھ کر کیا رہے, یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں یار میرے پاس فیس بک کا ٹائم نہیں ہوتا, نہیں یار یہ بچوں والا کام ہے. یہ تو وہ ہم کہیں گے یہ عمرہ اضلاع یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کیا آپ کیا چل رہا ہے؟ یار ہم نے 3 لوگوں کی ٹیم بنا دی ہے, وہ لڑکے لگے رہتے ہیں اپنا یار, اور وہ لڑکوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہمارے امیر ضلع تو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں, ہم نے کہا تھا مری بوٹ کیمپ میں جانا ہے. کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ان کے عمرہ اضلاع نے لفٹ نہیں کرائی, زیادہ ان کے نزدیک ایسی گھومنے پھرنے کا سیر سپاٹے کا کام ہے, اب چھوڑیں یار کیا کرنا ہے.
تو یہ ہم نے اس کام کی اہمیت اب باتوں میں بڑی ہے، مجھے جو لوگ ملتے ہیں سب کہتے ہیں بھائی سوشل میڈیا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جب ہم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عملاً شاید ہم نے ابھی تک اس کو اتنا سنجیدگی سے لیا نہیں ہے. اور ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، شاید ہم میں سے ہر کوئی 3 سے 4 گھنٹے کم از کم، اور نوجوانوں کی اگر بات کریں تو 6 سے 8 گھنٹے اس اسکرین پہ گزارتے ہیں. کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی وہ رزلٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اور اچھا اور کیا برا ہے. تو جب ہمیں معلوم ہے کہ جب لوگوں کا وقت یہاں گزر رہا ہے، دائی کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس جگہ دعوت دینے جاؤں گا جہاں پر مجھے اپنی آڈینس زیادہ ملے گی، جہاں افراد زیادہ ملیں گے، جہاں جن کو مدعو کرنا ہے وہ لوگ زیادہ ہوں گے، تو آپ کریں گے. لیکن آج جب معلوم ہے کہ اتنا تیزی سے ذرائع ابلاغ اور یہ سوشل میڈیا اور ہر ایک کے پاس وہ پاور آ گئی نا. آج سے 10 سال پہلے ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم ایک اسٹوڈیو ایسا بنائیں گے جس میں ایک ویڈیو بنانے لگ جائیں گے کیونکہ ویڈیو آ گئی ہے اور وہ ویڈیو پھیلے گی اور فلاں ہوگی اور اس کے لیے بہت 8 لاکھ روپے کا کیمرہ آئے گا اور 20 لاکھ روپے کا اسٹوڈیو بنے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اس وقت ہم یہ بات کرتے تھے. آج وہ والا اسٹوڈیو آپ میں سے ہر ایک کی جیب میں پڑا ہوا ہے اور اس سے زیادہ افیکٹو ہو گیا ہے کیونکہ اس کی آڈینس بھی ہو گئی. ہر وقت لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے پوری دنیا کا جو انٹرنیٹ چل رہا ہے نا اس کا 80% سے زیادہ جو ڈیٹا ہے، جو بینڈوتھ ہے نا، 80% سے زیادہ وہ ویڈیو دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے، 80% سے زیادہ، یعنی پوری دنیا میں. تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ابلاغ ہی ہو رہا ہے، اچھا برا گندا شیطانی رحمانی سب کچھ اس پہ چل رہا ہے، تو ایک دائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم اپرچونٹی بنائیں گے، اس کو ہم سنجیدگی سے لیں گے، اس کے اوپر ہم دن رات سوچیں گے. اس کے اندر بزرگ بھی اسی طرح سے سنجیدہ رہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، تم ایک کام کرو کہ ایک واٹس ایپ کا گروپ بناؤ، اس کے ذریعے نوجوانوں کو جمع کرو، یہ کرو، کچھ لوگوں کو بلاؤ، ایک کام کرتے ہیں چھوٹی سی ٹریننگ کرتے ہیں اور لوگوں کو دیکھو کہ کس طرح سے ہم ایفیکٹولی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے، یہ جو ہم نے کمیٹی بنا لی ہے امیر جماعت کے حکم پر، محلہ کمیٹی اور عوامی کمیٹی، اس عوامی کمیٹی کا کام یہ کہ 4 ایسے نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں کہ جو جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے سے ایشوز کی ویڈیو بنائیں گے اور ڈالیں گے، اور چلے مرکز سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسا کیا کیا جائے کہ یہ ہم افیکٹولی کام کریں. اس پہ سوچنا پڑے گا. یہ ٹریننگ ایسی نہیں ہے کہ آج میں آپ کو بات کر دوں گا. میں نے عرض کیا نا کہ ایک ٹرینر ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھانے کے لیے ہم نے کسی طرح کی ورکشاپ رکھی، ہم نے خود بلایا ہوا تھا، بہت ٹاپ پاکستان کے ٹرینر ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھا رہے تھے. تو سب نے ان سے کہا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ کون سی ویب سائٹ کون سا ٹول ہے جو ہم استعمال کریں. انہوں نے کہا یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خود ہی دیکھتے رہو، کیونکہ انہوں نے کہا میں ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہوں، اگر وہ اس پروجیکٹ کے اندر 10 دن لگ رہے ہیں یا 1 مہینہ لگ رہا ہے تو میں شروع کسی اور سے کرتا ہوں اور اتنی تیزی سے کچھ اور نیا آ جاتا ہے. تو یہاں پر ابھی نا ٹول سیکھنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے. اس کہتے ہیں نا کہ اس ٹریک پہ جانا بہت اہم ہے. اور وہ سب ظاہر ہے سب اپنے اپنے حساب سے جائیں گے. جو نوجوان ہیں ان کے پاس سیکھنے کا موقع زیادہ ہیں، وہ زیادہ اسمارٹ ہیں، لیکن جو بزرگ ہیں ان کا سب سے اہم کام ہے کہ اس بات کو توجہ سے، اور خاص کر میں اپنے ذمہ داران سے کہوں گا اس کے اوپر فوکس کریں. بھائی اگر ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کی دکان کے اوپر اگر کوئی 100 چیزیں ہیں اور اس کے اندر دکاندار کو معلوم ہے کہ میری یہ جو 100 چیزوں میں سے یہ 20 چیزیں ایسی ہیں کہ تقریباً 80% دکان کا ریونیو انہی 20 چیزوں سے آتا ہے، تو ایک دکاندار کا کیا کام ہوگا بتائیں؟ وہ اسی کو فوکس کرے گا نا، اسی کو فوکس کرے گا، اسی کو شیلف پہ لگائے گا، اسی کی مارکیٹنگ کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ ہے رننگ آئٹم، بھائی یہ بیچو، بھائی بڑا فائدہ ہے، بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کی. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہمارے عمرہ اضلاع کو بھی یہی کرنا چاہیے. انہیں معلوم ہے کہ بھائی میرا آڈینس جو ہے وہ اپنا وقت کا جاگتے دن کے 12 گھنٹے کے 6 گھنٹے وہ اس کے اوپر لگاتا ہے. تو پھر ہمیں اسی لحاظ سے کیا کرنا چاہیے؟ فوکس کرنا چاہیے. اسی لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ وسائل مہیا کرنے چاہیے، اسی لحاظ سے الگ سے میٹنگز کرنی چاہیے، اسی لحاظ سے بہترین افراد کو وہاں لگانا چاہیے، توجہ دینی چاہیے. تو یہ ہے وہ پہلا مرحلہ کہ جس کے اندر آپ اس بات کا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ادراک حاصل کرنا، اس کو سنجیدہ لینا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے ایک دائی کے لیے فرض عین ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور جب ساری دنیا میں اور ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بھائی تمہاری صدی کے اندر اور تمہارے دور کے اندر تو ابلاغ کے اتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیدا کر دیے تھے، لیکن اس وقت تو تم کچھ کرتے نہیں تھے.
ہو سکتا ہے، یعنی میں نے بتایا، اور ہم یہاں پر آپ کی یہ بھی مختلف لگی ہوئی ہے، یہاں پر ایک اسٹینڈی لگی ہوئی ہے، اور وہ جو دیکھیں کیو آر کوڈز لگے ہوئے جس میں ہمارے پیج فالو کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ دیکھیں جس طرح ہم ہر عمل کا کہتے ہیں ایک صدقہ جاریہ ہے، ظاہر ہم خیر، یہاں ہر پیغام ایک خیر کا پیغام ہے یقیناً، جس کو پھیلانا باعث اجر ہے. چاہے وہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی پوسٹ لگائیں گے تو صرف اس کا ثواب ملے گا، بلکہ تحریک ہماری یہ جو دعوت کا ایک ایک مرحلہ، ایک ایک لائن، ایک ایک کمیونیکیشن، میرا آپ کا آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا، ایون آپ کا یہاں پہ کھانا پینا، ہنسنا بولنا چالنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ ایک ہم خاص مقصد کے لیے. تو اگر یہ خاص مقصد کے لیے یہ جو پیجز بنائے گئے ہیں، یہ جو جماعت اسلامی کی سوشل میڈیا مختلف طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں، اور آپ ایک شیئر کا بٹن دباتے ہیں، ایک ایسے کرتے ہیں، 1 سیکنڈ سے بھی کم کا کام کر دیتے ہیں، تو آپ اس پیغام کو آگے بڑھانے کا، یہ تو کہتا ہے نا کہ سب سے، جیسے یہ کہتا ہے نا ایمان کا آخری درجہ، یہ سوشل میڈیا کے کام کا سب سے آخری درجہ ہے کہ آپ کچھ نہ کر رہے ہوں، اور آپ جماعت اسلامی کے اور مختلف جو ہم جب دیکھتے ہیں جن کو فالو کرتے ہیں ہم، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ چاہیں تو ایسے ہی گزار دیں تو چلے، دیکھنے کا ہی ثواب آپ نے حاصل کر لیا اور آپ نے کچھ نہیں کہا. سب سے نا لوئسٹ کام یہ کہ اس کے اوپر آپ نے وہ ایک لائک کا بٹن، یہ سب تو سمجھتے ہیں نا کہ لائک کا بٹن کیسے دبتا ہے، بتائیں ہاتھ اٹھا کے. فیس بک کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ تقریباً 70% تو ہاتھ اٹھا لیا، باقی بھی کریں، اور جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس سے نا متعلقہ چیزیں زیادہ آئیں گی، بے فکر رہیں، ادھر ادھر کی چیزیں کم آئیں گی، اور آ بھی جائیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس کو آپ آگے بڑھا دیں. اس کا الگورتھم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پسند کی چیزیں آگے بڑھاتا ہے. لیکن دعوت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس سوشل میڈیا پہ لائیں، تاکہ آپ کی ایک ہے نا ورچوئل کمیونٹی بنتی ہے، اسی کے اندر پیغام آگے پیچھے جاتا ہے. تو ایک آپ کا شیئر بٹن دبا دینا، کوئی امیر جماعت، کوئی درس قرآن، کوئی چیز، کوئی ویڈیو آپ نے دبا دیے، وہ آگے بڑھ گئی ہے، کسی اس کے نتیجے میں کوئی 10 لوگوں نے بھی آپ کی چیز کو دیکھ لیا آگے، تو ان 10 لوگوں کا اجر آپ کو ملے گا. یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ جب تک چلتا رہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے اس دنیا میں سے اڑ جانے کے بعد بھی ہمارا بنایا ہوا یا ہمارے پیغام کے اندر کوئی مدد کرنے کا جو سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب دے گا. تو یہ تو وہ کام ہے کہ جس کو ہم نے لیز کرنا ہے. پھر ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہے، سب کی اپنی اپنی صلاحیت ہیں، سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، ٹھیک ہے، بہت توجہ دینے کے باوجود بھی ہر فرد ایسا نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں جن کے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ جو ہے نئی چیزیں سیکھیں، کیونکہ یہ ایک تقریر میں سیکھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو سیکھنے کی دنیا بھی ایسی کھلی ہوئی ہے. ایک یوٹیوب کے اندر، ایک گوگل پہ 2 لائنیں لکھیں کہ میں بس یہ سیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے آگے ڈھیر لگ جائے گا سکھانے والوں کا. تو جن کے پاس جو پوٹینشیل ہے، وہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا جمالیاتی حس رکھی ہو، اچھا ایستھیٹک سینس رکھا ہو، وہ خوبصورت چیزیں کریٹ کرے، وہ اس کو لگے کہ میں اچھا ڈیزائن بنا سکتا ہوں، وہ اے آئی کے ذریعے اچھی اچھی چیزیں بنائیں. کسی میں کم صلاحیت ہوتی ہے، کسی کا رجحان ذرا مختلف ہوتا ہے، کسی کو لکھنے کا رجحان ہوتا ہے. کئی ایسے لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ چھپے رستم ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کسی فائنینس کے شعبے سے، کسی طب کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن کبھی ان کو لگا ہی نہیں ہے، کبھی ان کو موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ لکھ کے بھی دیکھیں. لیکن جب انہیں یہ پلیٹ فارم ملا تو انہوں نے ایسا لکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے جو ہے وہ مصنفین پیچھے رہ جائے. میں نے یہ بات دیکھی ہے، صرف اس لیے کہ ان کو لگا کہ انہوں نے اپنی پوسٹیں ڈالنا شروع کی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور آپ دنیا بھر میں یہ انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں کہ ذرا سی چیز انہوں نے شروع کی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو بات یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے مرحلے پہ ہم نے توجہ دینی ہے، دوسرے مرحلے پہ ہم نے آج یہاں سے جاتے ہوئے یعنی یہ طے کر کے جائیں کہ یہ 6 سال اس پہ ہماری ٹیم نے کوئی انعام بھی رکھا ہوا ہے کہ جب آپ یہ کر کے ان کو بھیجیں گے، اگر یہ اسٹینڈی، اس کو بھی آگے رکھ کے دکھائیں نا ذرا، یہ والی جو ہے، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آپ کو گھر میں آپ کے تحفہ بھی بھیجیں گے. اچھا. تو اب آپ نے دیکھیں یہ کیا ہے، کیو آر کوڈ سمجھتے ہیں، اس کو کیمرے سے رکھ کے اسکین کریں گے اور پیج کھل جائے گا. تو آج ہم نے اپنی ٹیم سے کہا ہے، اور یہ حافظ صاحب نے بتایا بھی ہے کہ عشاء کے بعد غالباً وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، جو لوگ جن کو اس معاملے میں تھوڑی سی سمجھنا ہے کہ کیسے ڈاؤن لوڈ، جس کے پاس نہیں ہے
لیکن اس کو ضروری بنائیں اپنے لیے. کم از کم یہ ہے کہ جو جس حیثیت میں کام کرنا شروع کرتا ہے وہ یہ کام کرنا شروع کرے, اور آپ کم از کم یہ جو پیجز ہیں جس کے اوپر پوسٹ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو شیئر جب آپ کریں گے نا تو آپ سمجھ لیں اپنے آپ نے پہلا کام تو کر لیا. اور پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں بحث چل رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو ایک ایسی چیز دیکھیں کہ جس کے اندر بلا وجہ آپ کے خلاف بات کی ہوئی, آپ کہتے ہیں یار یہ تو کسی نے بلا وجہ کسی ہمارے مخالف نے جو ہے اس طرح کی بات کی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس موقع ہوگا, آپ وہاں نیچے جواب دیں گے, اپنا سوال و جواب کریں گے اس سے, پھر اس کے آپ کو لگے گا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے, تو آپ خود اس کے اندر جب انگیج ہوں گے اور خود جب ذرا سا ڈائیو ان کریں گے یا اس کے اندر تھوڑا سا غوطہ لگائیں گے, تو وہاں کا خود ایک مرحلہ ہوتا ہے جو آپ کو سکھانا شروع کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے. بعض لوگوں کی دلچسپی کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور وہ ذرا دوسرے معاملے میں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی میں بات کروں کہ وتیرہ بنا لیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ ایسا لکھتے رہیں, بولتے رہیں, چاہے خلاف چاہے حق میں, تاکہ لائکس اور شیئر ملتے رہیں. تو یا آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات بڑی غیر ضروری بحثیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ ایک پورا الگ موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہم کیسے چلیں اور کیا کریں اور وہاں کی اخلاقیات کیا ہوں, اس کے اوپر بھی ہم بات تھوڑی سی کر سکتے ہیں. وہ یہی ہے کہ اگر آپ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو آپ طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, آپ کے مخالفین نے آپ کے اوپر طرح طرح سے بات کی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے بہت دلیل سے کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے آپ کی بھد اڑائی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے گالم گلوچ کی ہوتی ہے. لیکن یہاں ہم نے ظاہر ہے کہ بالکل اسی طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے جیسے کہ ایک دائی کی تربیت کی جاتی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے سلام کر کے آگے بڑھ جانا ہے. یہ سارے معاملات اسی طرح سے ہیں جو ہماری حقیقی دنیا کے اندر ہم جب اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی ملتا ہے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت اہم کام ہے کہ ہم جب سب سے پہلے کیا میں نے عرض کیا کہ اس کو سنجیدگی سے لیں گے. کم از کم یہاں بیٹھے ہوئے 100% وہ لوگ جن کے پاس یہ والا فون ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم کو ڈاؤن لوڈ کر, یا جو فیس بک ہے کم از کم اس کو, یا نوجوان بہت انسٹاگرام یا ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. کم از کم جو ہمارے آفیشیل یہ جو یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے فالو کر لیا, اور جب آپ کریں گے تو وہ فیس بک خود بخود آپ کو متعلقہ اور بھی لوگوں کے بتانا شروع کر دے گا, اور آپ اس کو کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے متعلق آ رہی ہیں, اور آپ اس میں انگیج ہوں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ جماعت اسلامی کے لیے جتنے کام ہو رہے ہیں, چونکہ میں نے عرض کیا کہ جو آڈینس ہے وہ ساری سوشل میڈیا پہ موجود ہے, یہ آسان ہو گیا ہے نسبتاً. ایک دن میں ایک ملاقات ہوتی تھی, آج ایک بندہ ایک دن میں 1000 ملاقاتیں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. کیوں؟ آپ نے ایک چیز کی, آپ نے ایک بات پہنچانی تھی, آپ نے ایک بٹن دبایا, 2-3 ہزار فرینڈس تو ہر ایک کے سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بنائی ہوئی چیز ملینز میں چلی جاتی ہے. کون سے ایسے ساتھی ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں جن کو میں چلے نوجوانوں میں یا نوجوانوں میں نہیں, 1 منٹ میں 500 لوگوں نے دیکھ لی کرکٹ کی ویڈیو. اور یہ سب کر سکتے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ رہنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں دعوت ہم کیا کرتے ہیں, دعوت کے لیے تو ہم کرکٹ ٹورنامنٹ بھی کرتے ہیں نا, نوجوانوں کا کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے دعوت کے لیے یہ کیا ہے. کیوں کرتے ہیں نوجوان؟ آپ عام چیزوں میں بھی کریں تبھی آپ کی اہمیت بنے گی. یہ نہیں ہے کہ بس اس کا مطلب صرف جماعت اسلامی کی چیزوں کو ہی آگے پہنچانا ہے, پھر لوگ آپ کو اتنے توجہ نہیں دیں گے. کوئی پروفیشنل ہے, آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, کاروبار کرتے ہیں, مختلف چیزیں کرتے ہیں, آپ کی اپنی ایک کمیونٹی بنی ہوتی ہے, آپ کسی مارکیٹ میں ہوتے ہیں, آپ کسی لوکل پالیٹکس کا, کسی پریس کلب کا حصہ ہوتے ہیں, کسی انجمن کا حصہ ہوتے ہیں. ان سب لوگوں کو, ان سب سے متعلق بھی آپ کی کسی چیز کی ایکسپرٹیز ہے, آپ نے روزانہ اس کی ایکسپرٹ اوپینین ڈالنی شروع کر دیے, آپ کی وہ پہچان بنے گی تو اور زیادہ اچھا ہوگا. یہ بہت زبردست کام ہے. ایک آدمی کو پتا ہے کہ چلو یار کرکٹ, لوگ ان کی زیادہ وہ کریں گے کہ اچھا یہ تو بعض لوگ ہمیں بڑا ایسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ذرا مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, شاید ہماری یہاں پہ انٹری بین ہوتی ہے. تو ہمیں تو عام معاشرے کے افراد کو یہ بھی کر کے دکھانا ہے کہ بھئی ہم تو آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارا یہ تاثر نہیں ہے کہ ہم دیگر چیزوں کو کوئی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم خرافات کو اور باقی چیزوں کو ہم وہ کرتے ہیں, لیکن عام کھیل کود, نوجوانوں کی دلچسپی کے بہت سارے امور ہوتے ہیں, پروفیشنل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. گائیڈ لائنز بنائیں اپنی. کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے, ہمارے کراچی کے 2 ڈاکٹر صاحبان ایسے ہیں, وہ بڑے سیلیبریٹی بن گئے, جماعت کے افراد ہیں, کہ جو ہیلتھ کی ٹپس دیتے رہتے تھے, لوگ ان سے پوچھتے تھے, پھر انہوں نے ویڈیو بنا کے ڈالنی شروع کی. ان کی ملینز کے اندر ویڈیوز جاتی ہیں. یعنی کراچی میں ہمارے ڈاکٹر فواد صاحب ہیں, جماعت کے ہیں وہ,
میں دیکھتا ہوں کہ وہ کارڈیولوجسٹ ہیں بہت زبردست قسم کے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ویڈیوز کے نتیجے کے اندر کئی لوگوں کی زندگی بچی ہوگی، آپ یقین کریں اتنی زبردست ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ جب وہی ڈاکٹر فواد امیر جماعت اسلامی حافظ صاحب کی یا مختلف ہماری کراچی کی تحریک کے اندر کوئی چیز تھی، وہ اس کے بارے میں رائے دیتے تھے تو عام لوگوں کے نزدیک اس کی زیادہ اہمیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ وہ تو اچھا یہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کراچی کی کیمپین میں تھوڑا سا ہم نے اسی کو مینیج کیا تھا کہ عام لوگ بات کریں، میں تو کروں گا ہی، میں تو جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، میں تو یہ بات کروں گا ہی، لیکن عام فرد جس کی کسی اور پہچان ہو، کوئی مختلف فیلڈ میں ہو، کوئی پروفیشنل ہو، کوئی کاروباری ہو، وہ اپنے معاملات بھی اس کی سوشل میڈیا پہ یہ بنی ہوئی ہو، کوئی استاد ہو، اس کے بہت سارے جو ہے وہ طلباء جو ہے وہ اس کے فیس بک پر موجود ہوں، اس کے سوشل میڈیا پہ موجود ہوں، وہ مختلف اپنی پروفیشنل اور تعلیمی اور دیگر بھی بات کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے تو اس کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آج ہم نے کیا اس بات کو سمجھا کہ بنیادی طور پر یہ کوئی بہت ایسا ٹیکنیکل کام بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا کوئی ٹیکنیکل لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، عام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایسا بنا دیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کا 2 سال کا بچہ بولنا بعد میں سیکھتا ہے، اس کو استعمال کرنا پہلے جانتا ہے، اور 80 85 90 سال کے لوگ بھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں، وہ کہیں اسکول میں جا کے ٹریننگ نہیں حاصل کرتے، یہ بنایا اس لیے گیا ہے۔ اور اس کے اندر بہت خاص چیزوں کے لیے جن کی دلچسپی ہوتی ہے، جس کا ٹیکنیکل اینڈ بھی ہوتا ہے، اس کی دلچسپی ہو، ان میں سے آپ کے اس پورے مجمع میں سے ہو سکتا ہے 4 ایسے لوگ ہوں جو آ کے ملے اور کہیں کہ ہم الگورتھمس کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ذرا اس کی ان ڈیپتھ جا کے چیزیں، یہ ہر فیلڈ کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس تاثر کو ذہن سے نکالنا ہے کہ سوشل میڈیا، جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا ضلع کے 2-3 لڑکوں کا کام ہے اور بس پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، اور وہ کوئی پیسے مانگنے آ جائیں تو ہم ناک بھوے چڑھا دیتے ہیں، مطلب ہم نے اس کو ایک غیر سنجیدہ ابھی تک کام لیا ہوا ہے۔ یہ کرنا چھوڑنا ہوگا، اپنے آپ کو جتنی آپ کی استطاعت ہے، چاہے وہ بزرگ ہوں، وہ 40 سال سے کم ہوں زیادہ ہوں، ان کو اپنے اپنے اس کے اوپر یہ کام یہ سوچ کے کرنا پڑے گا کہ یہ دائی کا کام ہے، یہ کوئی غیر سنجیدہ کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، بہت سارے نوجوان اچھا لکھنا بولنا نہیں جانتے، لیکن ہمارے کئی جو سینئر افراد ہیں وہ زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں، انہیں تاریخ، آج کسی نے وہ وسعت اللہ خان نے جو ہے وہ کسی جماعت کی تاریخی اس کے اوپر بنگلہ دیش والے معاملے پہ غلط چیز کوٹ کر دی، لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو مجھے تو نہیں معلوم تھی، میں نے کہا اچھا میں بھی کنفرم کرتا ہوں یہ بات کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہم نے بعد میں پوچھا وہ غلط نکلی، لیکن اگر وہاں آپ موجود ہوں گے جو 70s کے اندر ہر چیزوں کو جانتے تھے اور ان کو صرف لکھنا آتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا پہ صرف لوگ انگریزی میں لکھتے تھے، اور اب میرے خیال ہے 60% لوگ، کم از کم 70% لوگ اردو میں لکھتے ہیں، اردو لکھنا بہت آسان ہو گئی ہے، سب لکھ پاتے ہیں اور بڑی بڑی داستانیں لکھتے ہیں۔ تو اگر اہم لوگ جو زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، زیادہ اچھا تجربہ رکھتے ہیں، وہ تو یہ جو انٹریکٹیو کام ہے نا، کیونکہ 2 طرفہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے، آپ کمنٹس میں جا کے کسی نے کوئی داستان سنائی ہوتی ہے اور ایک کمنٹ جا کے اس کو جو ہے وہ کک آؤٹ کر دیتا ہے کہ بھائی جو تم اتنی لمبی بات کر رہے ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بات تو یہ ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں تو خود اس فلاں چیز میں موجود تھا اور یہاں پر یہ جو آپ نے یہ خلاف واقعہ بات کی ہے، تو بات یہ شاید یہ کوئی نوجوان یہ کام نہیں کر سکے گا، ظاہر ہے اس کو اب تو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن کوئی بزرگ ہوگا وہ یہ بات بہت اچھی کر دے گا۔ کوئی اگر آپ کی پروفائل جا کے چیک کرے گا، دیکھے گا یار اگر یہ 60 سالہ شخص اگر یہ بات کر رہا ہے تو پھر یہ کریڈیبل بات ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہمارا انڈلج ہونا، ہمارا غوطہ زن ہونا، اس کو اہمیت دینا، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہت سارے ظاہر ہے، ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بالمشافہ ملاقات، بہرحال اس کی اپنی اہمیت ہے، آپ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں شاید یہ اہمیت ختم نہ ہو، لیکن یہ جو دوسری چیز بڑھ گئی ہے اس کو بھی ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، کم از کم برابری کی توجہ دینی چاہیے۔ سوشل میڈیا ہو یا آپ ایک دائی ہیں، آپ دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ نے کہا یار میں نا اپنے جو جماعت کے دوست ہیں نا انہی احباب کو اپنا دوست بناؤں گا اور روزانہ انہی سے ملا کروں گا، تو ظاہر ہے کہ آپ کی دعوت یا آپ کا پیغام محدود ہی رہے گا، اسی گرد گھومے گا۔ سوشل میڈیا پہ بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ کئی لوگ، میں خواتین کے اس میں تشریف رکھیے، میں خواتین کے اس میں گیا ایک کسی طرح کے ایونٹ میں، تو خواتین کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ مشورہ دے رہی تھی خاتون کہ آپ جو ہے کام کریں کہ جماعت کے کام کے لیے
الگ سے ایک پروفائل بنا لے اپنی سوشل میڈیا کی. تو میں نے ان کو کہا نہیں ایسا نہیں کرے بالکل. آپ کی جو اپنی پروفائل ہے, آپ کی ایک اپنی شخصیت ہے. بنیادی طور پر سوشل میڈیا کیا ہے, آپ کی شخصیت کا جو ایک ریپرزنٹیشن ہے وہ ایک خاص جگہ موجود ہے. اب آپ اگر آپ کی عام حالات میں برے لوگوں سے دوستی ہے تو وہاں بھی آپ کے برے دوست بنیں گے, اچھے لوگوں سے دوستی ہے تو اچھے لوگ بنیں گے. آپ اگر طب کے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کے اسی طرح کے دوست وہاں بننا شروع ہوں گے. آپ کسی بزنس سے وابستہ ہیں تو اسی کیٹیگری کے لوگ. یہ تو ایک جیسا زمین پہ ہوتا ہے ویسا وہی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے. اور حکمت یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ آپ عام افراد کو اپنے ان کو فالو کریں, ان سے بات چیت کریں تاکہ آپ باہر نکلیں گے. ورنہ تو ہم تو اپنے کنویں میں گھومتے رہیں گے نا. ہم بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 500 لوگوں کی ایک محفل ہے اور ہمیں دور سے ہمارے 2 لوگ نظر آ جاتے ہیں اور ہم سب کچھ چھوڑ کے ہم ان 2 لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. حکمت دائی کی حکمت یہ ہے یا دعوت کی حکمت یہ ہے کہ آپ عام لوگوں سے انٹریکٹ کریں, نیٹ ورکنگ کریں, بات چیت کریں. یہی کام آپ سوشل میڈیا پہ کریں. میرا خیال ہے کہ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں اور یہ بات صحیح ہے. دیکھیں آپ عام حالات باہر سے دیکھیں, یعنی اگر کوئی لوگ جو کہتے ہیں نا وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یار پی ٹی آئی سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ, لیکن اگر اس کے بعد کوئی پارٹی ہے نا وہ جماعت ہے, تو ہم دوسرے نمبر پہ تو آ جاتے ہیں. لیکن جتنا ہمارا پوٹینشیل ہے, جو انہوں نے فرمایا کہ جتنی ہماری وسعت ہے, ہم پڑھے لکھے زیادہ ہیں, ہمارے پاس بات چیت کرنے کا سینس زیادہ ہے, ہمارے لوگ منظم ہیں, لوگ ہم سے توقع ہی رکھتے ہیں. اور آپ تو ایک منظم پارٹی ہیں, لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہماری پوسٹوں کی ریچ جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. اور یہی رونا اس بات کا, یعنی یہاں رونا اس بات کا نہیں ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, لیکن ہمارا رویہ نا ابھی تک تھوڑا سا غیر سنجیدہ لینے کا ہے. نسبتاً آگے بڑھ رہا ہے لیکن ہم بودر نہیں کرتے کہ چلو یہ ہے یار ایسی ہے, یہ تو بس جیسے کہ بس وہ جو بلا لو, جو ہماری بالمشافہ میٹنگز ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں نا وہ امپورٹنٹ ہے, یہ نہیں ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارا جتنا پوٹینشیل ہے آپ یقین کریں اتنے پوٹینشیل میں, یعنی یہ یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً کتنے 450 لوگ ہیں نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ میں سے, کیونکہ ہم سب شاید ہمارا بیہیویئر ہے, یہاں بیٹھے ہوئے 400 لوگ اس بات کا, 400 کے 300 لوگ, 100 لوگوں کی چھٹی, 300 لوگ اس بات کا یہاں سے وعدہ کر لیں کہ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ کانسٹنٹلی امیر جماعت کی کوئی چیز آگے آتی ہے ہم اس کو صرف شیئر کا بٹن دبائیں گے. آپ یقین کریں کہ ہم, کیونکہ صرف 300 لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا, 300 لوگ ہر بندے کے میسج کو اگر 100 لوگ بھی دیکھیں گے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ بالکل کہتے ہیں نا کہ ایکسپونینشیل جو اس کی گروتھ بنتی ہے کہ ایک ضرب بڑھتی چلتے اس کو آپ ضرب دیتے چلے جائیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس کو جس طرح جو ہمارا ڈسپلن ہوتا ہے کام کرنے کا دیگر چیزوں میں ہم کرتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ اب تک ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں لیا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بہت ہی دیکھا جائے تو ہر چیز کا اندازہ کیپیسٹی سے لگایا جاتا ہے نا. تو اگر کسی کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں اور وہ تھوڑا بہت کر رہا ہے اور وہ ہم سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے, اور ہماری کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے اور ٹھیک ہے ہم کہنے کو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں, تو وہ پھر وہ ہم ناکام ہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمیں تو جان مارنی ہے. اور اب دیکھیں اب الحمدللہ کئی چیزوں کے اندر ایسا ہے کہ مرکز اور اس کی طرف سے بھی شاید ہم سب کے یہاں سے بھی بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ مرکزی سطح پہ بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی, اس میں یقیناً ہم مانتے ہیں کہ کافی ڈیلے بھی رہا ہے چیزوں کا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہم نے مری میں بوٹ کیمپ کرایا, اس کے اندر 500 ذمہ داران کو پورے ملک سے جمع کیا. اس کے بعد ایک بہت بڑا اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ YDS کر کے ہم نے عام نوجوانوں کے لیے ایک ڈیجیٹل سمٹ کی سوشل میڈیا کی, اس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے. عام لوگوں کو ہم شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم پیغام کے اندر عام لوگوں کو انگیج کریں. تو یہ انیشیٹوز ہیں. اس کے علاوہ ہم اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں اس کو بہتر طریقے سے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ہبس بنائیں تاکہ یہ چیزیں بہتری آئیں. تو بس اب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے نا وہ اب جان پکڑنے کی دور ہے, جو ہوا سو ہوا, لیکن جو ہے آگے ہمیں جا رہا ہے اس کو اور سنجیدگی سے لینا ہے.